السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ دیکھ لیا کیا ہو گیا ہے ہم لوگوں کو؟ کیا ہم لوگوں میں دین کی سمجھ نہیں؟ کیا ہم لوگ بالکل ناسمجھ ہو گئے ہیں؟ یہ اللہ نے ہمیں جو ذہن دیا اس کا استعمال کرنا بھول گئے ہم، یا ہم کھانے کی جگہ پر گوبر کھا رہے ہیں؟ سیم ایسا ہی سین بالکل ہماری مسجد میں بھی ہوتا ہے، ہر روز ہوتا ہے، اور بچے نہیں کرتے، نوجوان کرتے ہیں، ہماری عمر کے کرتے ہیں، بڑے بڑے لڑکے کرتے ہیں، ایٹ لیسٹ 15 سال کے، 17 سال کے، 18 سال کے، یہاں تک کہ 20-22 سال کے لڑکے بھی اس طریقے کی حرکت کرتے ہیں۔ چلو خیر، وہ تو اپنی مسجد کے ہی ہیں، وہ تو کر رہے ہیں، ان کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ جنہوں نے یہ ویڈیو بنا کر ڈال دی، مطلب وہ بالکل اللہ کا خوف کھو چکے۔ میں بس یہی کہنا چاہوں گا دوستو کہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے، اور یہ اس طریقے کی حرکتیں مسجدوں میں کس حد تک ٹھیک ہے؟ اگر کسی سے کچھ کہہ دو تو سب کی برائی، کسی کو سمجھاؤ تو اس کے برے، ان کے برے ہوں نہ ہوں اس چیز سے فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس چیز سے پڑتا ہے کہ وہ لوگ مانتے بھی نہیں، دو اور لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کہ ہاں یہ ہے وہ ہے، چیزوں کو، غلط چیزوں کو سپورٹ کرنا۔ اتنے بڑے ہو رہے ہیں اور اتنے نوجوان ہونے کے باوجود بھی اس طریقے کی حرکت ہے۔ مسلمان جو پٹ رہا ہے نا آج کے ٹائم پہ، مسلمان جو برباد ہو رہا ہے نا اس ٹائم پہ، جو رسوا ہو رہا ہے نا، نہ اسے ہندو بدنام کر رہا ہے، نہ برباد کر رہا ہے، نہ رسوا کر رہا ہے، نہ بی جے پی، نہ کوئی دوسری سوسائٹی، نہ دوسرا کوئی سا دھرم۔ مسلمان کی بربادی کی وجہ صرف خود مسلمان ہی ہے۔ سب جانتے ہیں والی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں فرما دیا کہ مسلمان کے اعمال جب ایسے ہو جائیں گے جن میں وہ اچھے اور برے کا فرق کرنا چھوڑ دیں، تب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اوپر ایک ایسا بادشاہ مسلط کرے گا جو ان کا رہبر، رہنما نہیں ہوگا۔ آج سب کو سب کچھ دکھ رہا ہے، لیکن اعمال کسی کو ٹھیک نہیں کرنے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ ایک اور حدیث یاد آئی کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے فرمایا کہ ایک اور حدیث یاد آئی، کسی نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ اے میرے اللہ کے نبی، قیامت کب آئے گی؟ تو نبی نے جواب دیا کہ جب تمہیں مسجد کی قدر چھوٹ جائے تمہارے دلوں سے، مسجدوں میں تمہیں ہنسی آنے لگ جائے، مسجدوں میں دنیاوی باتیں ہونے لگ جائے، دین کو چھوڑ کر اور بھی چیزیں ہونے لگ جائے، گانے بجنے لگ جائے، تو سمجھ لینا قیامت بہت قریب ہے۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ سب بالکل وہی ہو رہا ہے۔ سب سے مین چیز، ہر نماز میں ہر امام کہتا ہے کہ صفوں کو درست کر لے اور موبائل فون بند کر لے، لیکن کسی کے موبائل بند ہی نہیں ہوتے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، کہیں کسی کا فون بج رہا ہے، کہیں کسی کا فون بج رہا ہے، کہیں کسی کا فون بج رہا ہے۔ لوگوں کو فون بند کرنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بج رہا ہے بجنے دو، ان کے فون بج رہے ہیں، فون سائلنٹ ہی نہیں ہوتے۔ بھول چوک ایک باری کی ہوتی ہے، 2 باری کی ہوتی ہے، ہر باری کی نہیں ہوتی۔ اور بھول چوک ہوتی ہی کیوں ہے؟ آدمی میں اتنی سمجھ نہیں ہے، اسے پتہ ہے کہ ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے، کیا معاملات ہے، یا تو وہ پہلے سے سائلنٹ کرے یا گھر چھوڑ کر جائے، لیکن نہیں۔ گانے ہندو نہیں بجا رہے آ کے، کوئی دوسرا دھرم نہیں بجا رہا آگے، کسی کو ہم غلط کہیں، ہم غلط ہیں، ہم ہی تو بجا رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے نا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، لیکن ہم صحیح غلط کا فیصلہ نہیں کر رہے۔ جی چاہتا ہے کہ جب میں تراویح پڑھتا ہوں یا پھر مسجدوں میں جو شور ہوتا ہے، ہمارے محلے کے پڑوس میں آس پاس میں جو شور مچاتے ہیں وہ ہندوؤں کے بچے آتے ہیں؟ نہیں۔ کسی دوسرے دھرم کے بچے آتے ہیں؟ نہیں۔ ہمارے مسلمانوں کے بچے آتے ہیں۔ مطلب اب ہماری کا حد اتنی بھی نہیں رہ گئی کہ ہم اپنے بچوں کو کنٹرول کر سکیں، انہیں یہ سمجھا سکیں کہ مسجد میں وہی کس طریقے سے رہنا ہے، کس طریقے سے نہیں رہنا۔ ہم انہیں یہ اس طریقے کی تعلیم دینا بھول چکے۔ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہمارا بچہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، کیا نہیں، ہمیں اس چیز کا علم ہے؟ سب کو سارا علم ہے۔ آگے باپ نماز پڑھ رہا ہے، بچہ پیچھے کھڑا ہوا ہے، 18 سال کا، 15 سال کا، 17 سال کا، نماز پڑھ رہے ہیں۔ جسے یہ ہنسی مذاق کر رہے تھے ویسے وہ بھی ہنسی مذاق کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کونی مارتے ہیں۔ مسجد کی قدر بھول چکے، سارے حدیث بھول چکے کہ مسجد میں دنیاوی بات کرنا سخت منع ہے، لیکن نہیں، بات تو بات لوگ فون چلا رہے ہیں نوجوان، اور جو نوجوان کرتا ہے وہ بچے دیکھ کے کرتے ہیں۔
ذمہ دار لوگوں کے گھروں سے بھی لوگ باغ نہیں سمجھ رہے، کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی، ہمارا کوئی حق نہیں بنتا بولنے کا۔ میں احسان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ نے مجھے ایک ایسی ماں دی تھی جس ماں نے مجھے صحیح غلط میں فرق تو بتایا۔ اس نے مجھے یہ بتایا تھا کہ بھئی اس طریقے سے چلنا اور اس طریقے سے مت چلنا، اس چیز کو فالو کرنا، اس چیز کو فالو مت کرنا۔ میرے اندر بھی اگر جتنی بھی اچھائی دکھائی دیں گی وہ صرف میری ماں کی پرچھائی ہے، اس کی تعلیم کی پرچھائی ہے، اور اگر برائی دکھائی دے گی تو اس سماج کی پرچھائی ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میری والدہ نے مجھے اتنی تعلیم، اتنی تو سکھائی، سہولیت دی ہے، اتنی تو باتیں سکھائی ہیں کہ بھئی مجھے مسجد میں کیا کرنا ہے اور باہر کیا کرنا ہے۔ بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ میری بات کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، آپ نے میری بات کو سمجھا ہے تو آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں، آپ خود کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو سمجھائیں، اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، اپنے جس کو بھی ہے آپ سمجھائیں کہ مسجد عبادت کی جگہ ہے، عبادت گاہ ہے، وہاں پر نہ کھیلنا، وہاں ہنسی مذاق نہ کرنا، باتیں نہ کرنا، ٹھٹے نہ مارنا۔ بہت دل دکھتا ہے دیکھ کے کہ بھئی وہی نوجوان ہیں جو لڑکے ہماری عمروں کے ہیں، وہ بھی وہاں پر ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے اور مذاق ہنسی سب کچھ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بھئی میں نے مسجد میں اب بچپن میں کبھی ایسا کچھ کرا ہو اور بڑا ہو کے اب سمجھداری آگے یہاں پہ گیان دے رہا ہوں، نہیں۔ اللہ کا شکر ہے میری والدہ نے مجھے ہمیشہ اس چیز کی تعلیم دی کہ بھئی وہاں پر جا کر ایسا نہیں کرنا، اور میں نے کبھی بھی نہیں کرا۔ میرے بھائی ہاتھ جڑوا لو، آپ لوگ مسلمان ہو، سمجھدار ہو، اور جو ماحول ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے، ہم ہی ہیں۔ تو سمجھو، صحیح غلط کا فرق کرو، حرام حلال میں فرق کرو، اور مسجد عبادت گاہ ہے وہاں صرف عبادت کرو۔ سمجھو، اپنے چھوٹے بھائی بڑے بھائی کو سمجھاؤ، جو لوگ شادی شدہ ہیں جن کے بچے ہیں وہ اپنے بچوں کو سمجھاؤ، اور شرم آنی چاہیے، ہمیں شرم آنی چاہیے۔ ہمیں اس لیے شرم آنی چاہیے کہ ہمیں پتہ ہے ہم پھر بھی نہیں سمجھا رہے، ہم ایسے ہوئے پڑے ہیں جیسے ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ دھنیہ واد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھو گے میری بات کو، سمجھو۔ اور رمضان کا برکتوں والا مہینہ ہے، ابھی 5واں روزہ ہے، 25 دن باقی ہیں۔ آپ بھی سمجھیں، اپنے بھائی اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں، اور اس مہینے کی ہمیں اللہ قدر کرنے والا بنائے۔ ہم لوگ نہیں جانتے یہ ہمارا آخری ہے یا نہیں ہے، کیا پتہ یہ ہمارا آخری رمضان ہو، تو پلیز فوکس کرو، دھیان رکھو، اور اس ماہ رمضان جیسے مقدس مہینے کی قدر کرنا اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ امید کرتا ہوں آپ سب سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ حافظ۔